لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آج کی اس مبارک مجلس میں مبارک دن مبارک مقام اور حاضرین بھی ماشاءاللہ مبارک برکت والے سب اچھا عقیدہ اچھی نیت اچھے مقام پر حاضر ہیں تو پھر اچھوں کی بات کرنی چاہیے اس کی بات کریں جو سب سے اچھا ہے مخلوق میں اس سے کوئی اچھا نہیں جس سے اچھائی ملی ہے اسی اچھے سے اچھائی ملی ہے ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے دنیا میں جہان میں کائنات میں عالم بالا ہو زیری ہو جنات ہو ملائکہ ہو انسان ہو جو بھی ہو جس سے بھلائی ملی ہے اس سے ملی ہے جو سب سے اچھا ہے سبحان اللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس اچھے کی امت میں سے
کوئی محنت کوشش ہمت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور کی امت میں شامل ہو جائے۔ کلیم اللہ نے تمنا کی ہے اس امت سے میں ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا فرما دیں گے، لیکن وہ قیامت کے دن ہی پوری ہو سکے، ہمیں اس زندگی میں ہی مل گئے۔ ہم نے آنکھ کھولی تو نبی کی امت کی گود میں، ہمیں گھٹی دی تو نبی کی امت نے، ہمیں لوری دی تو نبی کی امت نے، ہمارا نام رکھا تو نبی کی امت میں، ہمارے استاد نبی کی امت، ہمارے پیر نبی کی امت، ہمارے امام نبی کی امت، سامنے خطیب نبی کی امت، ہم چلتے پھرتے ہیں نبی کی امت میں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کا رسول بھی بڑا کریم ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا وظیفہ ہے، جسم کا بھی، جان کا بھی، روح کا بھی، ایمان کا بھی، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا رب تو کریم ہوئی، رسول تو کریم، یا رب تو کریم ہی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، ادھر بھی کریم ادھر بھی کریم، دو کریموں میں آ گئے، بات بن گئی۔ انشاءاللہ یقین رکھو، بشارت میری سن لو، قیامت کے دن میرا نبی بھی کریم، میرا اللہ بھی کریم، فیصلہ بھی کرم کا فرمائے گا۔ پھر اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے، ذرا سنبھل کر گزار لو، راستے بڑے خطرناک ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، اندھیرے بھی ہیں، راستے میں شیب و فراز والے ہیں، خاردار وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، بدبو بھی آتی ہے، ذرا سنبھل کر چلو، تھوڑا سا پیریڈ ہے، اس قبر کی کنارے تک پہنچ جاؤ، میرا نبی تمہاری انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو قبر میں بعد میں جائے گا، میرے مصطفیٰ کا فیض پہلے پہنچا ہوا ہے۔ ایسا رسول نہیں ہے کہ مرتا ہے تو مر جائے، دوزخ والے لے جاتے تو لے جائے، نہیں نہیں، وہ تجھے سنبھالا دیں گے، تیری رستگیری فرمائیں گے، تیری سرپرستی فرمائیں گے، تیری پشت پناہی فرمائیں گے، اور تجھے سنبھال کر بچا کر اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ میرا رب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ انا عند ظن عبدی بھی، یہ حدیث قدسی ہے، عرش والے نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہے، معنی ادھر سے آیا ہے، الفاظ مدینے والے نے عطا فرمائے ہیں، گویا ایسی شراب آئی جو آئی جنت سے، اور جام میرے مصطفیٰ کا ہے، اس میں آئی، اور رسول اللہ نے پھر عام پلائی ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرے گا میں ایسا ہی بندے کے ساتھ سلوک کروں گا۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ کریم ہے۔ بڑے بت پرست گزر گئے، آج بھی ہیں، ابھی پیدا ہوں گے، یہ جاپان والے، انڈیا والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ادھر نظر مارو مغرب میں سارا یورپ خدا کا شریک بنا کر بیٹھا ہے۔ یہ درمیان میں کچھ خطے ہیں جو کہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے، اسی پر ہم نے آنکھ کھولی ہے، اور دعا ہے اسی پر ہماری آنکھ بند ہو جائے۔ آج میں آپ کے سامنے نبی پاک کے لباس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب اللباس، کتاب بھی مصدر، لباس بھی مصدر، کتاب بنے مکتوب، لباس بنے ملبوس۔ اگر پہننے کے معنی میں آئے تو پھر یہ عالم یعلموں کے وزن پر باب آتا ہے، لابس یلبسو۔ ایک لبسن بھی مصدر ہے، وہ ہے خلط ملط کر دینا، اگر اس پر یہ باب آئے تو پھر آتا ہے ضرب یضرب کے وزن پر، لبسا یلبسو۔ سبحان اللہ، یہ گرامر کی بات ہے، بچے جو دین پڑھنے والے ہیں ان کے لیے میں نے تحفہ دیا ہے۔ سب پر نظر ہوتی ہے نا، ماں جب کھانا تقسیم کرتی ہے، جو دودھ پینے والے اس کے لیے دودھ، جو ناشتہ انڈے کے ساتھ کرے اسے انڈے کا ناشتہ،
جو ڈبل روٹی کھانا چاہتا ہے جام کے ساتھ ڈبل روٹی دے گی؟ ماں کا یہ کام ہے نا۔ اور مجھ سے بہتر تمہاری ماں کیا ہوگی؟ نبی والا دودھ تجھے پلانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جو صدیق اکبر نے پیا ہے، عمر فاروق نے پیا ہے، دودھ سے مراد فیض ہے، دودھ سے مراد علم ہے۔ اس لیے عالم مثال میں دودھ کی صورت، علم کی صورت دودھ کی ہے۔ عالم مثال میں اگر کوئی خواب میں دیکھے نا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، سمجھو اسے اللہ تعالیٰ علم نصیب فرمائے گا۔ کوئی دیکھے نا میں دودھ پلا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ لوگوں کو علم پھیلائے گا۔ میرے متعلق سن 80 میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجمع ہے اور برتن دودھ کا بھرا ہوا ہے اور تو بانٹ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ پاک کو منظور ہوگا تو دیکھا جائے گا یہ دودھ بانٹا جا رہا ہے۔ کہاں سن 80؟ کتنے سال گزر گئے، میں بھی انتظار کرتا رہا تھا اس کے خواب کی تعبیر کی۔ خواب دیکھنے والا سچا ہے، مومن ہے، نمازی ہے، پارسا ہے، پاک باز ہے، خلوص کے ساتھ رب نے اسے کو منظر دکھایا میرے متعلق، اس نے مجھ سے بیان کیا۔ میں نے کہا کچھ پتہ نہیں ابھی تک، دیکھا جائے گا۔ ایک شہزادہ خواب دیکھتا ہے 11 ستارے سجدے کر رہے ہیں، چاند بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کا کیا معنی ہے۔ باپ نے بھی فرمایا بیٹا خواب نہ بیان کرنا، تعبیر نہیں بتائی، پاس رکھ، دل میں رکھ، وقت آئے گا تجھے پتہ چلے گا کہ ماں باپ چاند سورج ہیں، بھائی ستارے ہیں، اور سب تجھے سجدہ کریں گے۔ یہ خواب کنعان میں دیکھا گیا ہے، اس کی تعبیر مصر میں پوری ہوئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 80 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے رب نے وہ خواب اس نوجوان کا وہ غائب ہو گیا، خواب سچا کر دکھایا، ادارہ قائم ہو گیا، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، کتنے یہاں سے فارغ ہو کر جا چکے ہیں، پاکستان میں غیر ممالک میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم کے لباس کی بات پہلے بھی کی تھی، آج ذرا میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے عقیدے کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے بڑی منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہو گئی ہے، بڑی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ 2 نمبر مال، 3 نمبر مال، 4 نمبر مال چائنا نے بھیج دیا ہے۔ اب جو اصل مال ہے اس کی طرف توجہ کم ہے، اس لیے وہ قیمتی ہے، اس میں چمک کم ہے۔ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے نا بھائی؟ 2000 سال کے اندر جو مال تیار ہو رہا ہے یہ 3-4 نمبر تیار ہو رہا ہے۔ 200 سال، میں نے 200 کہے کہ 2000 کہے، 200 سال کے اندر، یعنی انگریز کے دور سے لے کر آج تک انگریز نے بڑے پودے لگائے، اور انگریز کی سارے ہی بے فیض پودے بلکہ نقصان دہ پودے، ان میں ایک مرزائیت ہے، یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، ایک وہابیت ہے، یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اس کے بڑے بڑے علماء انگریز سے تنخواہیں لیتے تھے، ہمارے پاس پروف موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ 200 سال کی بات کی نہیں کرتا، اس سے میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ تیرا دین وہاں سے آیا جب مدینہ پاک کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں یہ آواز گونج گئی، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک ہی ہے، نیچے بھی اوپر بھی، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی، محیی بھی ممیت بھی، خافض بھی غافل بھی، معز بھی مذل بھی، کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ شفا وہی دیتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، صحت بھی اس کی طرف سے، بیماری بھی اس کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے خزانے بھرے ہوئے مولا کریم، تو کسی کو علم دے رہا ہے، کسی کو عشق دے رہا ہے، کوئی مست ہو کر پھرتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، ساری خبریں رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، دیوانہ نہیں ہے، بڑا فرزانہ ہے، پوچھ کر دیکھ تو صحیح، بتائے گا نہیں، جو جانتا ہے نہیں بتائے گا، جو نہیں جانتا بتاتا پھرے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ خالی ڈھول بہت بجتے ہیں، آواز دور دور تک جاتی ہے، ذرا آ کر پوچھو بھئی تیرے اندر کیا ہے، کہتا دیکھ رہے میرے اندر تو کچھ بھی نہیں، میں صرف بجنا ہی جانتا ہوں۔
میں صرف بجنا جانتا ہوں، بورڈ لگا دیا، آؤ جی یہاں بڑے پیر رہتے ہیں، سمجھ لو یہ ڈھول بج رہا ہے اندر سے خالی ہے۔ جنہوں نے راز پایا ہے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، جو بتاتے ہیں ان کے پاس راز ہوتا نہیں۔ ہاں بات سمجھی کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ بڑی رقم لے کر آپ لاہور جا رہے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے، محلے والوں کو بتا کر جائیں گے؟ جو ملے گا بتائیں گے میرے پاس اتنی رقم ہے؟ چھپائے گا نا؟ نہیں نہ بتائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا تو بے شک ڈینگے مارتے رہو، میری جیبیں بھری ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے تو اول سے آج دن تک سب کا یہی منظر دیکھا ہے، جتنے اولیاء کرام کے مطابق پڑھا ہے، زیارتیں کی ہے، سب کا یہ منظر ہے۔ 7 سمندر پی کر بھی ہونٹ خشک ہے جی، 7 سمندر پی کر ہونٹ خشک ہے۔ یہ بڑے ظرف کی بات ہے۔ ذرا چھلکا نہیں، سولی پر چڑھا دیا۔ کیوں انا الحق کہا ہے تو نے؟ یہاں ادب کا مقام ہے، زبان پر کنٹرول نہیں، تالے لگا کر رکھو، جو ہے اندر ہی چھپاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے لیے نبوت کا اظہار فرض ہے، نبی کے لیے معجزہ ظاہر کرنا فرض ہے، ولی کے لیے ولادت کا چھپانا، ولی کے لیے کرامت کا چھپانا اتنا ہی فرض ہے۔ سمجھے نا؟ نبی اپنا معجزہ دکھائے گا، ولی اپنی کرامت کو چھپائے گا، اور جو جھوٹی کرامتیں بتائے سمجھو ڈاکو ہے پرلے درجے کا، تیری جیب صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ بچی ڈر گئی ہے، اوہ تم پر تو بڑا حملہ ہو گیا ہے، تو گھر بیٹھا ہے پاگل، تجھے کیا پتا حملہ ہو گیا ہے؟ تو یہ تو اپنی خبر نہیں۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں تمہیں ہمیشہ متنبہ کرتا ہوں، جھوٹے پیروں سے بچو، سچوں کی تلاش میں رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب کہتا ہے سچے لوگوں کی سنت اختیار کرو، جھوٹے لوگوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ میرے پاس ایک بڑی پرانی بات ہے، میں جڑا والے پڑھایا کرتا تھا مدرسے میں، ایک ملنگ آ گیا، کہلا میں میر شاہ کا بالڑا ہوں۔ میں نے کہا بڑا اچھا ہے، میر شاہ صاحب تو ہمارے پیر سیال کے غلام ہیں، خلیفے ہیں، کہنے لگا تھوڑا مجھے نمک منگا دو۔ میں نے اسے نمک منگا دیا، انہیں ہاتھ پر رکھ کر نا اس کو ملا تو مٹی بن گیا۔ میں کہا ملنگ صاحب تو نے تو آج کمال ہی کر دی، ایک کام کی چیز تھی اسے بیکار کر دیا۔ تو نمک کو ملتا چاندی بن جاتی، نمک کو ملتا سونا بن جاتا، طالب علموں کا لنگر چل جاتا۔ میں کہتا ملنگ صاحب ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، تیرے جتنا بھی کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا کیا کام تو نے کیا ہے؟ ہاتھ ملنے سے نمک کو مٹی بنا دیا، نمک ضائع کر دیا تو نے، ایک وقت ہانڈی پک جاتی۔ نہ ان کے دھوکوں میں آؤ، خدا کی قسم یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ سب سے پہلے علم دیکھو، جس پیر کے سامنے تم جانا چاہتے ہو اسے پیر سمجھنا دے ہو، اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر سب سے پہلے علم دیکھو، اس کے بعد اس کا تقوی دیکھو، اور رسول اللہ کی سنت پاک پر عمل دیکھو۔ اگر اس کسوٹی پر پورا اتر جائے، کسی سے نہ پوچھ، آنکھ بند کر کے اس کو دامن تھام لے، انشاءاللہ تجھے پار لے جائے گا۔ ہاں؟ بات میں خلوص سے کہتا ہوں، پیار سے کہتا ہوں، تمہارے فائدے کی کہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی کہہ لیں رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، عائشہ صدیقہ کی روح بھی خوش ہو گئی، صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، اور نبی پاک بھی خوش ہو گئے نا۔ آئے ہے بدبختوں نے ام المومنین کو متنازع شخصیت بنا دیا۔
دوستو اتنا خیال کرو جس کا بستر اور نبی کا بستر ایک ہو، کچھ تو حیا کرنا چاہیے نا۔ جس کا بستر اور نبی کا بستر، جی جس کا حجرہ اور نبی کا حجرہ، آج اسی حجرے کا طواف کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے صبح اترتے ہیں، 70,000 شام کو اترتے ہیں اسی حجرے کا طواف کرنے کے لیے۔ او حاجیوں، او عمرہ کرنے والوں، تم مدینہ پاک جاتے ہو، تمہاری نظر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہدف ہوتا ہے نا، جسے ٹارگٹ کہتے ہو نا، ہے جی، ایک ہدف ہوتا ہے نا۔ اب آپ یہاں کمرون میں آئے ہیں تو کمرے گننے کے لیے نہیں آئے، اس جگہ کے لیے آئے ہیں، اسی طرح نا، اور میری تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، ایسے نا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جو مدینہ پاک جاتے ہیں وہ کس لیے جاتے ہیں؟ البیک کی فش کھانے کے لیے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، ہم کبھی کس نیت سے نہیں گئے۔ ہم مسجد نبوی کی میں نماز پڑھنے کی نیت سے بھی نہیں جاتے، مدینہ پاک کی عمارتیں دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے، ہم کھجوروں کو، ان کے قد کو، ان کی بہار کو، ان کے پھل کو دیکھنے کھانے کے لیے نہیں جاتے۔ کیوں جاتے ہیں؟ اسی حجرے مبارک کا آگے جا نہیں سکتے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، چورسی بکوئے دل پر، چورسی بکوئے دل پر بس سپار جانے، سبحان اللہ، چورسی بکوئے دل پر بس سپار جانے مزدر، شاید کی بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے جب یار کے کوچے میں پہنچے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تجھے آنے کا موقع نہ ملے۔ یہ جان ان کا نذرانہ ہے، ان کے قدموں میں پیش کر دے۔ اور مولانا جامی نے تو پھر اپنی محبت اپنے انداز میں بیان کی نا، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، چسوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، کبھی اگر میرے طرف آپ کا آنا ہو، اگرچہ ہے بڑا مشکل، لیکن کرم اگر آپ کا ہو جائے اور آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں تو میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے نالین کریمین پر قربان کر دوں گا۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، یہ نقش نالین ہے، سرکار کے نالین کریمین کا نقش، نالین نہیں ان کا نقش، یعنی یہاں یار نے پاؤں رکھے ہیں نا اور پھر اٹھا لیے ہیں، وہ جو نقش بن گیا ہے اس پر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چادر نکالی جس پر پیوند پر پیوند لگے ہوئے تھے، پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایک پیوند نہیں، پیوند پر پھر پیوند، اور ایک چادر تھی کافی موٹی کمبل، یہ دو چادریں سرکار کی۔ تو فرماتی ہیں قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو چادروں میں سرکار نے وصال فرمایا، میں نے سنبھال کر رکھی ہے، دکھایا کرتی تھی، زیارت کرایا کرتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس سے میں آج مسئلہ کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ حدیث تو پہلے بیان ہو چکی ہے، آج مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دوست کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے، کپڑا ہی نہیں جو چیز لگ جائے، اس میں وہ ساری برکتیں آ جاتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے خود فرمایا، وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو بینائی لوٹ آئی۔
کپڑے سے بینائی نہیں واپس آتی، اس کپڑے میں کوئی چیز تھی جو آج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کپڑے میں کوئی چیز تھی، وہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس کرنے سے برکت آئی تھی۔ یا ایک اور بات بھی میں کہہ کر پھر آگے چلوں گا۔ جب یہودا بڑا بیٹا یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیص لے کر آیا تو اس نے بشارت سنائی کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر آ رہا ہوں۔ ہاں، بڑے مزے کی بات ہے۔ اور مدت گزر گئی، روتے روتے ابا جی کو، کہاں گیا میرا یوسف؟ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، غم سے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، سفید ہو گئی۔ ہائے یوسف، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہارے متعلق کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، میں اپنا شکوہ شکایت جو ہے، اپنا غم جو ہے اللہ کی جناب میں پیش کروں گا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر جمیل کروں گا۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ ہاں، گھبراہٹ نہیں، جزا فضا نہیں، گھر والوں کو ناراض نہیں ہوئے، شور نہیں بچایا، محلے والوں کو پریشان نہیں کیا۔ کیا کہا ہے؟ صبر جمیل، میں صبر کروں۔ آج پیغمبر کی سماعت میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرا فرزند زندہ ہے، بقید حیات ہے، اس عالم آب و گل میں ہے، اور یہ میرا بیٹا اگر مجھے بشارت دے رہا ہے تو پہلا سوال کیا کیا؟ یوسف کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ بتاتے جی مصر کا بادشاہ ہے۔ بھائی میں بادشاہ کو کیا کروں، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ یوسف کا دین کیا ہے؟ چھوٹی بات نہ سمجھ، معمولی بات نہ سمجھ۔ پیغمبر کو اگر فکر ہے تو اپنے بیٹے نہیں، اپنی امت کے دین کی فکر ہے۔ اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے، کوئی دین تو نہیں بدل دیا؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ کیا پیغمبر کو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا پیغمبر ہوگا؟ نہیں بشارت ملی؟ باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سارا گھرانہ ای خانہ ہم چراغ است۔ سبحان اللہ۔ ایک گھر کے دو فوجی افسر ہو جائیں تو پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، اور جس گھر میں اتنے نبی ہوں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، پتہ تھا، صرف دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا تعلق فقط دین کے ساتھ ہے، بس بیٹا دین پر ہے تو بیٹا ہے، نوح کا بیٹا دین پر نہیں تو بیٹا نہیں ہے، نسب ٹوٹ گیا۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح پیغمبر کیوں دعا کرتا ہے؟ تیرا بیٹا ہوتا تو میں بچا لیتا، تیرا بیٹا نہیں بچاؤں گا۔ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ہاتھ دعا میں اگر تاثیر ہوتی تو بیٹے کو بچا لیتے، غلط کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی کشتی پر سوار ہے، خواہ بلّہ ہے، کتا ہے، کوئی پرندہ ہے، وہ بھی بچ گیا، اور جو پیغمبر کی کشتی پر سوار نہیں، بیٹا ہے، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ جو بھی پیغمبر کی دامن میں آ گیا، پیغمبر کے سین حرم میں آ گیا، جو بھی پیغمبر کی محفل میں آ گیا، جو بھی پیغمبر کی نگاہوں میں آ گیا، جو بھی پیغمبر کی پسند میں آ گیا، جو بھی پیغمبر کی بات میں آ گیا، جو بھی پیغمبر کے بازوؤں میں آ گیا، یا یوں کہہ لو جس کی گود میں پیغمبر آ گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غار ثور کو دیکھ۔ دوستو میں کیا کروں، میرے اندر بڑے جذبات ہیں، میں نے بڑا گویا ان کو محفوظ کیا ہو۔ میں نے اگلے دن ایک تقریر سنی اور مجھے آگ لگ گئی، اور نبی پاک کو سراج منیرہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیوں نہ کہے، جو نہیں کہے گا بے ایمان ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے سراج منیرہ، اور پتہ اس سے نتیجہ کیا لے رہا ہے؟ صحابہ کا دشمن کہہ رہا ہے چراغ جلتا ہے، چراغ جلتا ہے، نور بانٹتا ہے، لیکن اس کی محفل میں بیٹھنے والے سارے تو نور نہیں بن جاتے۔
سن رہے ہو؟ یہی میں نے بات پہلے کی تھی. تیرے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے کیسے کیسے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، کیسی منطق چلا رہے ہیں، کیسی عقل کی پرواز کر رہے ہیں، کیسا تخیل ہے شیطانی. یہ ایمانی نہیں، انسانی بھی نہیں. کوئی انسان بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا. کیا تم نے مٹی کے چراغ سے ہزاروں چراغ نہیں جلا سکتے؟ اس چراغ کی بات کرتا ہے جو تو نے بنایا، تو نے روشن کیا. جسے رب بنا کر سراجہ منیرہ کر رہا ہے، وہ تو چراغ کہہ رہا ہے اصحابی کا نجوم. تو مانے نہ مانے، میرا رسول فرما گیا ہے جو میری محفل میں آ گئے یہ جو بھی تھے اب یہ آسمان رفعت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. بنایا کہ نہ بنایا؟ اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے مرضی ہے چلو ہدایت پا جاؤ گے. میں نے ان کو تیار کر دیا ہے، انشاءاللہ تمہیں راہ راست پر لے جائیں گے. سبحان اللہ. بھائی اس استاد کو آپ کیا سمجھیں گے جس کی ساری کلاس ہی فیل ہو جائے؟ اس کی معائنہ بک پر کیا لکھیں گے؟ یہ تو اس کالج میں پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے، اتنا نالائق ہے. اس نے اتنے عرصے میں، اور کلاس عام طور پر یہ ہوتی ہے 8-10 مہینے سال، زیادہ سے زیادہ نہیں ہوتی. اور جس پیغمبر نے 23 سال کلاس لی ہے، 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں. اور پھر وہ بھی نہیں کہ پیریڈ ہے چلے جاؤ، نہیں، صبح بھی ساتھ، شام بھی ساتھ، سفر میں ساتھ، حضرت میں ساتھ. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر نبی کے جانے کے بعد ساری کلاس ہی تتر بتر ہو گئی. اپنی سوچ کو سیدھا کر، سوچ کو سیدھا کر. قبلہ تیرا ٹیڑھا ہے. اگر اللہ پاک نے قوت گویائی دی ہے اس کو مثبت استعمال کر، وہ استعمال کر جس سے دین کی خدمت ہو. اگر نبی کے صحابہ کی نفی کر دی جائے، خدا کی قسم نہ قرآن کی صداقت ثابت ہو سکتی ہے نہ حدیث کی صداقت ثابت ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر صدیق اکبر عمر فاروق، یہ تو فاطمہ الزہرا کے نکاح کے گواہ ہیں. کچھ تو حیا کر. اگر اہل بیت سے تیرا تعلق ہے تو اتنا ہی سوچ لے کہ جب نکاح بیٹھ جائیں تو پھر وہ تیرا کیس کدھر جائے گا؟ وہ فاطمہ کا نکاح کیسے ثابت کر دے گا؟ اور پھر ایران فتح عمر فاروق کے زمانے میں شہنشاہ ایران کی بیٹی عمر فاروق نے فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کے بیٹے کے گھر میں ہونی چاہیے. خود عمر فاروق کے صاحبزادے چاہتے تھے کہ مائی شہربانو مجھے ملے. یہ خلیفۃ المسلمین کے صاحبزادے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، سنت مصطفیٰ میں خاص مقام رکھتے ہیں عمل میں. وہ چاہتے تھے کہ مجھے ملے. عمر فاروق نے فرمایا یہ شہزادی ہے، شہزادوں کو ملے گی. جی مائی شہربانو کس قصے میں آئیں؟ یہ سارے سید جتنے آج ہیں قیامت تک ہوں گے مائی شہربانوں کی اولاد میں سے. میرے سوال کا کوئی جواب دے. خلیفہ غاصب ہے ان کے کہنے کے مطابق، خلیفہ ظالم ہے ان کے کہنے کے مطابق، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خلیفہ غاصب ہو مال غنیمت میں سے کچھ بھی لینا حرام ہے. تو جب مال غنیمت ہے ہی حرام تو مائی شہربانوں کیوں قبول کیا ہے؟ بولو نا، کوئی ہے جواب اس کا؟ معلوم ہوا کہ یہ تیرے قانون، تیرے اصول، تیرے ضابطے سب جھوٹے اور غلط ہیں. تو تعصب میں آ گیا، تو اناد میں آ گیا، تو یہودیت کی فضا میں متاثر ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے یہ شہزادے خود حضرت، یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے بھی وظیفے لیے ہیں، امام حسین نے بھی وظیفے لیے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے. البدایہ والنہایہ میرے پاس 8 جلدوں میں موجود ہے، دیکھنا چاہو میں دکھا سکتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ بھی نہ کہہ سکا. جی ایک صحابی ام عطیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ ہے، مدینہ پاک کے رہنے والی، مرد عورت کے لباس، ان کا تعارف یہ ہے مرد عورت کے لباس، میدان جہاد میں جا رہی ہیں، غزوات میں شریک ہوتی ہیں حضور کے ساتھ، جو زخمی ہوتے ہیں انہیں مرہم پٹی کرتی ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتی ہیں مشکی سے بھر بھر کر، انصاریہ ہے، اور انصار نے کبھی بھی اسلام کی مخالفت نہیں کی، وہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، دو کتابیں ہیں بڑی حدیث پاک کی، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ حضرت زینب جو اولاد میں سب سے بڑی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، یہ حضرت ابو العاص بن ربیع کے عقد میں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں بھی ان کا راستہ الگ، ہمارا راستہ، وہ ایک کے قائل ہم چار کے قائل، وہ ایک کے قائل ہم چار کے قائل۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنے ازواج سے کہے، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہے، بیٹی نہیں بیٹیوں سے کہے، جمع کا صیغہ ہے، بیوی ایک تھی کہ 11 تھی؟ تبھی ازواج فرمایا، زوج کی جمع، زوج عربی میں مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں زوجہ کہتے ہیں، زوج مرد کو کہتے ہیں، عربی میں زوج کا لفظ مرد یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، قرآن یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، معلوم ہوا ایک نہیں تھی، ایک سے زیادہ تھی، جمع ہے نا۔ وہ کہے گا جی نبی کی جتنی امت ہے سب بھی، عورتیں جتنی ہیں سب بیٹیاں ہیں، کوئی آیت بھی ڈھونڈ لے گا لوط علیہ السلام کے زمانے کی۔ چل بھئی تیرے گھر ہی چلتے ہیں نا، وہیں چائے چل کر پئیں گے، نکال اصول کافی اپنی کتاب لائبریری سے، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے بخاری ہے، ان کے لیے اصول کافی ہے۔ امام جعفر صادق کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ دوستوں کے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، یعنی قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہی پڑھتے رہو۔ اصول کافی میری لائبریری میں موجود ہے، میں نے اوپر حوالہ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی دیکھنا چاہے انشاءاللہ دکھا دوں گا۔ جی تیرے گھر چلتے ہیں، چل کر چائے پیتے ہیں، لاؤ جی اصول کافی، تیری کتاب تیرے مکتبے میں چھپی، تیری لائبریری میں موجود ہے، ہم نے قلم سے نہیں لکھا، اس میں اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی حضرت خدیجہ کبریٰ کی بطن سے 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے، 7 اولادیں حضور کی خدیجہ کبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں، سب سے بڑی حضرت زینب ہے، سب سے چھوٹی فاطمہ الزہراء ہے۔ یہ عقل والی بات نہیں کہ ایک کو مان لیا باقی سب کی نفی کر دی، اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، سنیو ذرا توجہ کرو۔ کسی کی بیٹی ہو بیٹا ہو، کوئی محلے والا کہہ دے اس کا نہیں ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ سوچو نا، تیرا بیٹا بیٹی ہو کوئی تجھے کہے یہ تیرا نہیں ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ یہ 1-4 والی صرف بات نہیں، نبی کے گھرانے پر بہت بڑی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے اس فقیر کا، عاجز کا، مسکین کا، عرب والے نسب کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، فلاں بن فلاں، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ایسا رکھتے تھے نا۔ چل فاطمہ الزہراء کو تو نے مان لیا کہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادیاں ہیں، یہ 3 صاحبزادی حضور کے گھر میں ہیں، مجھے بتا ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے؟ اگر حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدیجہ الکبریٰ کی بطن سے نہیں ہیں، تو پھر بتا ان کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، کیوں حضور کے گھر میں پرورش پا رہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، کوئی جواب دے دے، بندہ حاضر ہے، میں انشاءاللہ انعام پیش کروں گا۔ کوئی نہیں دے سکتا تو خدا کے لیے، اور پنجابی کہتے ہیں ایک گھر تے ڈین بھی معاف کر چھوڑ دی، ڈین سمجھ دے ہو، اور ایک گھر تے ڈین بھی معاف کر سکتی، اور ڈینا ہو میرے نبی دا گھر تے کم از کم معاف کر چھوڑو۔ ہاں
جس نے کلمہ دیا ہے اسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے. استغفر اللہ. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بڑا خوبصورت ہے. کوئی اللہ کو تو مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں. کوئی نبی کو مانتا ہے، نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا. ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں. کوئی صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتا، غیر مقلد ہے. ہم ائمہ دین کو بھی مانتے ہیں. کوئی ائمہ دین کو مانتا ہے، ولیوں کو نہیں مانتا. ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں. کوئی ولی کو مانتا ہے، اس کی کرامت نہیں مانتا. ہم کرامت کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مبارک ہو تمہیں، اس عقیدے پر اللہ پاک ثابت قدم رکھے. ہم سب گھرانوں کو ماننے والے خدا کے، جتنے بھی خدا نے بنائے ہیں نا گھرانے، سب کے غلام ہیں، سب کے غلام ہیں. کیا کہا کہنے والے نے؟ محبت والے کہہ گئے. پہلے علماء تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک ربائی پڑھتے تھے: بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر پایا زیر سایہ ہر ولی. خاک پائے خواجہ اجمیر، زیر سایہ ہر ولی. خاک پائے بابا فرید، زیر سایہ ہر ولی. خاک پائے نظام الدین، زیر سایہ ہر ولی. خاک پائے پیر سیال، زیر سایہ ہر ولی. اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ. ام عطیہ فرماتی ہیں حضور کے صاحبزادی صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم غسل دے رہی تھی، آقا تشریف لائے. ہاں فرمایا جب غسل دے چکو نا، پہلے غسل کے متعلق حضور نے ہدایات دی کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے ابال کر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے غسل دینا. اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوتے گے، یہ پانی استعمال ہوتا تھا میل وغیرہ دور کرنے کے لیے. بیری کے پتے جوش دے کر پانی. اور اس کے بعد آپ نے سابری ہدایات دینے کے بعد فرمایا جب غسل دے چکو نا پھر مجھے اطلاع کرنا. ام عطیہ فرماتی جب ہم غسل سے فارغ ہوئے تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اب فارغ ہو گئی غسل سے، اب کفن دینے کا وقت ہے. پتہ ہے نا مرد کے لیے جو مسنون کفن ہے وہ 3 کپڑے اور عورت کے لیے 4 کپڑے. زندگی میں 2 کپڑے عورت کے لیے، ایک سلوار، 2 بھی نہیں 1.5 کپڑا، آدھی قمیض، گلا بھی غیر، بازو بھی غیر، دوپٹہ بھی غیر. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. ہاں ام سلمہ فرماتی نبی پاک لباس کے بارے میں تاکید فرما رہے تھے کہ یہ کپڑا جو ہے نا سلوار ہے، تہ بند ہے، پاجامہ ہے، جو بھی ہے یہ اونچا رکھا کرو، گھٹنوں ٹخنوں سے اونچا رکھا کرو. ٹخنے کے نیچے جو ہوگا، سن لو بھائی، جو ٹخنے کے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں، میرے رسول نے فرمایا. ہم بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. جو بھی چیز ہو نا، پاجامہ ہو، سلوار ہو، تہبند ہو، پینٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر، ٹخنا ننگا. بلکہ حضور نے تو فرمایا نصف پنڈلی تک، نصف پنڈلی سے لے کے ٹخنے تک، یہ درمیان میں ساری جگہ ہے جہاں بھی سلوار رکھو. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ عورتوں کے بارے کیا حکم ہے؟ یہ تو مردوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. فرمائے ایک بالش سے نیچے، جہاں مرد کی سلوار ختم ہو رہی ہے نا اس ایک بالش سے نیچے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب چلیں گی پھر بھی تو پنڈلی کھلے گی نا. فرمائے ایک ہاتھ نیچے کر لو. ہائے ہائے اللہ کا رسول وہ تجھے پردے میں بٹھاتا ہے. میری بیٹی میرا رسول تیرے سر پر دوپٹہ دیتا ہے. میری بہو میرا رسول تو تیری عزت کا محافظ ہے.
تجھے شرم و حیا کی اوڑھنی دیتا ہے تو کیوں باہر نکلتی ہے کسی عورت کے ذمہ نان و نفقی کی ذمہ داری؟ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، اللہ رسول نے کیا پیغام دیا ہے؟ کسی عورت کے ذمہ نان و نفقہ نہیں ہے، مرد کے ذمہ نان و نفقہ ہے۔ عورت اندر بیٹھے، مرد کما کر لائے، خون پسینہ ایک کرے، مشکلات برداشت کرے، بچوں کے لیے رزق تلاش کرے۔ رزق تلاش، حلال رزق تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، قیامت کے دن چمکتے ہوں گے آپ۔ یہ رزق حلال بچوں کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا ایک بالش اگر کافی نہیں تو ایک ہاتھ، یہ شرعی گز ہے، ایک ہاتھ گھسیٹ کر عورتیں چلیں۔ کتنا پردہ ہے، سبحان اللہ۔ عورت کے لیے کفن کے 4 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے۔ اور دوستو میری بات یاد رکھو، بہتر ہے زندگی میں بھی اپنا سارا انتظام کر رکھنا چاہیے، کوئی فکر نہیں۔ بڑے بھی فکر ہیں، گویا رب سے ویزا لے کر آیا ہیں 1000 سال کا، یہ کل کا پتہ نہیں، آج کا پتہ نہیں، بیٹھے ہیں اٹھنے کا پتہ نہیں، بات کر رہے ہیں پوری ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں، دائیں دیکھا ہے بائیں دیکھ سکیں گے پتہ نہیں، آنکھ کھولیے جھپکیں گے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں۔ جب اتنی ہمیں پتہ نہیں تو پھر اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ تیار رہنا چاہیے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو۔ یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ صبح و شام جنازے اٹھ رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، فلاں بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کسی کا نام آج ہے کل تیرا نام بھی آئے گا نا، کل تیرا نا۔ پتے گر رہے ہیں، کیا پتہ کس وقت پتہ گر جائے، کس موڑ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس وقت ہارٹ کا مسئلہ بن جائے۔ تیار رہنا چاہیے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی ہر وقت فرما برداری میں رہو، کیا پتہ ہے کس وقت موت کا پیغام آ جائے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں جب ہم غسل دے چکے، حضور سے عرض کی یا رسول ہم نے غسل دے دیا ہے، حضور نے اپنا تہبند عطا فرمایا جو آپ باندھا کرتے تھے، کفن کے علاوہ 3 کپڑے نہیں 4 کپڑے کفن کے، اب یہ 5واں کپڑا ہو گیا۔ حضور نے تہ باندھا تھا، فرمایا اشعرنہا، اس کپڑے کو بطور شعار اڑا دو۔ عربی میں ایک لفظ شعار ہے، ایک دسار ہے۔ جو جسم سے لگتا ہے نا کپڑا اس کو شعار کہتے ہیں، جو باہر ہوتا ہے نا اس کو دسار کہتے ہیں۔ آپ کا کوٹ ہے، اچکن ہے، واسکٹ ہے، 2 کپڑے ہیں نا، ایک اندرس ایک باہر والا، اندرس والے کو شعار کہتے ہیں، باہر والے کو دسار کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ جو تہبند ہے یہ کفن کے اوپر نہ دینا بلکہ اس کے اوپر کفن دینا، یہ میری بیٹی کے بدن سے لگے، بدن سے لگے، بدن مبارک سے لگے۔ شارحین حدیث سوچ رہے ہیں کہ سب کے لیے 4 کپڑے، یہ 5واں کپڑا کیوں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ علم والے بیٹھے ہیں سر جوڑ کر، ضرورت نہیں ہے، نبی ضرورت کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیوں کپڑا دیا جا رہا ہے؟ ہاں ضرورت ہے، پردے کے لیے نہیں ہے، ضرورت ہے برکت کے لیے۔ وہ کفن میں برکت نہیں ہے جو نبی کے مستعمل تہبند میں برکت ہے۔ فرمایا بدن کے ساتھ لگانا۔ پھر سوال کیا پہلے کیوں نہیں دے دیا؟ فرمایا غسل دے چکو مجھے بتانا تاکہ یہ زیادہ دیر تک تہبند میرے بدن کے ساتھ رہے، برکتیں اور اس میں شامل ہوتی رہے۔ اور راز ہر ایک نہیں جانتا، کوئی جانتا ہے۔ حدیثیں بہت لوگ پڑھانے والے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی شرح لکھی ہیں، سبحان اللہ، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، لیکن کسی کی نگاہ پیچھے کام کر رہی ہو نا پھر یہ راز کھلتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بدن کے ساتھ۔ ایک اور حدیث بھی پیش کر لوں، وہ بڑی پیاری۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھکتے نہیں۔ مجھے باہر والوں کو زیادہ خیال ہے جو سین میں بیٹھے ہیں، وہاں پنکھے تھوڑے ہیں، گرمی زیادہ ہے، لیکن گرمی برداشت کرو، معاشر کی گرمی انشاءاللہ ہلکی ہو جائے گی۔ دین کے لیے، نماز کے لیے
حدیث پاک سننے کے لیے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، وہ بہت آپ نے کم سنی ہوگی، آج سنو، لطف اٹھاؤ، مزے اٹھاؤ۔ ایک خاتون حاضر ہوتی ہے میرے آقا کی خدمت میں، ایک چادر پیش کرتی ہے تحفے کے طور پر، عرض کرتی یا رسول اللہ یہ چادر میں نے خود بنائی ہے، اور ہماری بیویوں کی طرح ان کے ہاتھ تو معذور تو نہیں تھے نا، تو وہ کام کرنے جانتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ام عمارہ ایک صحابی ہے، تو جہاں خواتین کے خیمے تھے نا، ادھر جہاد میں صحابہ مصروف ہیں، تو ان خیموں کے باہر ایک یہودی آ گیا، تو ظاہر بری نیت کے ساتھ آیا۔ ام عمارہ نے وہ جو خیمے کی چوک تھی نا، چوک، اس کو نکالا اور اس پر حملہ کر دیا۔ مرد ہے کہ عورت ہے؟ ڈھیر کر دیا، اس یہودی کو ڈھیر کر دیا۔ یہ اسلام کی خواتین، مثال نہیں ملتی۔ ہماری بچی کو روٹی پکانا ہی نہیں آتی، سکھایا ہی نہیں، چل بیٹی یہ کر، یہ کورس کر، وہ کورس کر، وہ بیچاری کورس ہی کر رہی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، اب معذوروں کی طرح بیٹھی ہے، کوئی پکا کر لقمہ میرے منہ میں دے، میں چبا تو لے سکتی ہوں، میں چبا تو سکتی ہوں۔ نہ تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ فاطمہ الزہرا نے خود اپنے دست مبارک سے چکی چلائی ہے۔ اس دھرتی پر فاطمہ کے پائے کی کوئی عورت نہیں ہے۔ مشکیزہ پانی کا بھر کر لائی ہیں۔ علی المرتضیٰ نے عرض کیا فاطمہ الزہرا سے کہ نبی کے پاس نبی کریم کے پاس لونڈیاں اور غلام آئے ہیں، حضور بانٹ رہے ہیں، جاؤ تم بھی مانگو۔ ابا سے مانگا جا سکتا ہے نا ضرورت کی بات۔ تو گھر گئی، عائشہ صدیقہ موجود تھی، تو عرض کرتی ہیں، یہ فرماتی ہیں، شان دونوں کی ماشاءاللہ بڑی ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ عرض کرنا ہے کہ فرمانا ہے۔ نور علی نور ہے، وہ ام المومنین ہے، عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے۔ قیامت تک جو کلمہ پڑھے گا، عائشہ صدیقہ کی عزت کو اپنے دل میں رکھے گا، تب کلمہ قبول ہوگا۔ اور فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور دیکھ لیں میرے نبی کا آستانہ، یہاں سے عزتیں بانٹی جاتی ہیں، یہاں سے خیر ملتا ہے، نیکی ملتی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ سے پیغام دے کر نہ واپس آ گئی کہ حضور جب تشریف لائیں تو میرا پیغام دینا کہ مجھے بھی ایک لونڈی عطا ہو، گھر کا کام کاج کرنے میں میری مدد کر دے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام دے دیا۔ بھائی دل قریب تھے کہ دور تھے؟ یہ فیصلہ آپ کا کام ہے کرنا۔ عائشہ صدیقہ کا خاتون جنت کے دل قریب تھے کہ دور تھے؟ اگر دور تھے تو کیوں پیغام دیا؟ رہنے دو، بانٹ دیں، وہ اپنی چکی آپ چلاتی رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ماں تھیں، نہیں برداشت کرتی کہ ان کو تکلیف ہو، اس لیے حضور سے عرض کیا۔ حضور نے دیر نہیں لگائی، فوراً فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ بیٹی کو بیٹے کو تکلیف ہو فوراً پہنچے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری زندگی ہے، سیرت طیبہ چمک رہی ہے سورج کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشعل راہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضور تشریف لے گئے فاطمہ الزہرا کا، فرمایا بیٹی میں تجھے لونڈی سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ یا رسول جو بھی عطا فرمائے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد اور جب رات کو سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ لونڈی دنیا کی، یہ آخرت کی نعمت قیامت کو کام آئے گی۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، چلو 2 بجتے تو بج جائیں، بات کہہ دوں۔ نبی اپنی بچی کو تعلیم دے رہا ہے، بیٹا دنیا کی فکر نہ کر، مشکل برداشت کر لے، آخرت کی فکر کر۔ اس بیٹی کی تربیت ان خطوط پر ہوئی۔ نبی پاک کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ بیٹی صدیق کی عدالت میں جا کر باغ فدق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اور 4 کھجوریں ملے تب کیا، نہ ملے تا فاقے کی پہلے ہی عادت ہے۔ پیٹ پر پتھر مارنا باپ سے سیکھا ہے، گھر میں کچھ نہیں الحمدللہ پڑھنے کی عادت ہے۔
چولہا گرم نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دینے کی عادت ہے، پھر کھجوروں کے سوال نہیں پیدا ہوتا۔ نبی کی بیٹی ہو جسے جنتی عورتوں کا سردار نبی نے بنایا ہے، وہ دنیا کے باغ کے پیچھے عدالتوں کا رخ نہیں کرتی۔ چلو جی آگے چلیں۔ اس خاتون نے چادر پیش کی، میں نے جی خود بنائی ہے۔ سرکار گھر تشریف لے گئے، پہلی چادر اتار دی، وہ چادر باندھ لی، باہر تشریف لائے صحابہ کی مجلس میں تاکہ وہ خاتون خوش ہو جائے، تیرا کو تحفہ قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی پیاری چادر ہے، دیکھو نا سرکار کے کتنے قریب ہیں۔ گجرات والے قریب نہیں آتے، دور دور رہتے ہیں۔ بھائی میرے پاس اس وقت قرآن پاک تو نہیں ہے، حدیث پاک ہے، میں ضمانت دے دیتا ہوں کبھی آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا، چندہ نہیں مانگوں، بالکل فکر نہ کیا کریں۔ جو آئے گا خدا کی قسم کوئی بہتر بات لے کر جائے گا، اور مجھے زیادہ شوق بھی نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنے کا، بس یہ کافی ہے، جمعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دور رہنے سے بہت سی نیکیوں سے برکتوں سے آدمی محروم رہتا ہے۔ اب دور رہ کر دیکھنا کیا پایا، اور دور رہ لو۔ نبی پاک کتنے صحابہ قریب تھے، اتنے بے تکلف تھے۔ صحابی بڑے پائے کے عبد الرحمن بن عوف، جن کے پیچھے حضور نے ایک نماز بھی پڑھی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چادر بڑی پیاری ہے، بہت پسند آئی، حضور مجھے عطا فرما دے۔ وہ باندھی ہوئی ہے، مجھے عطا فرما دے۔ سرکار اس وقت گھر تشریف لے گئے اور پہلی چادر باندھ لی، وہ چادر لپیٹ کر لائے، اس صحابی کو دے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جس نے سوال کیا ہے خالی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ادھر سے آواز ہے اما السائل فلا تنہر، آئیں گے سائل تیرے دروازے پر، جھڑکنا نہیں، خالی نہ جائیں، جو بھی مانگے دے کر رخصت کرنا، صرف دے کر نہیں دعا دے کر بھی رخصت کرنا۔ ایسے آقا ہیں جو مانگتے ہیں اسے دیتے بھی ہیں، ساتھ دعائیں بھی دیتے ہیں، اور تیرا بھلا ہو تو نے مجھ سے مانگا ہے۔ سرکار نے چادر ان کو عطا کر دی، سارے صحابہ کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ بڑے سمجھدار ہیں، پہلی صف میں بیٹھنے والے ہیں، پرانے صحابی ہیں، بڑے زیرک ہیں۔ ایک چادر سرکار کی نئی آئی، آپ نے استعمال فرمائی اور آپ سے مانگ لی۔ سارے کے چہرے، عبد الرحمن بن عوف نے بھی تحریر پڑھ لی، چہروں پر کیا ابھر کر آ گئی ہے۔ سنو دوستو عشق والوں کا کیا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن عوف فرماتے ہیں بھائی دوستو میں نے جو کچھ کیا ہے مجبور ہو کر کیا ہے، مجھے یہ چادر سرکار کے بدن سے لگ گئی، میں نے مانگ لی، اب میں اسے کفن کے لیے محفوظ رکھوں گا، میرا کفن اس چادر میں ہوگا۔ کہاں نظر پہنچی ہے، کیا سوچ ہے، کتنی اعلیٰ سوچ ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، سن 80 کی، میرے پاس ایک پیر بھائی حکیم صاحب تشریف لائے لاہور سے۔ بازار میں ایک مریض کے لیے دوائی لے رہے تھے کہ دوائیں کوٹ کر بنا کر، ایک ٹوپی والا گزرا، پکڑ لیا، بھائی یہ تو ٹوپی میری ہے، تیرے سر پر ٹوپی تو میری ہے، یہ تو نے کہاں سے چرائی؟ انہیں میرا بتا دیا کہ میں نے ان سے چرائی، چل مجھے وہاں لے چل، وہ بھی دوائیں لے جاؤ، اب مجھے محرم راز مل گیا۔ یہی نعمت بڑی مشکل ملتی ہے، بڑی مشکل ملتی ہے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب وہاں بیٹھ کر بھی فرماتے کوئی محرم راز نہ ملتا، کیا حال سناواں دل دا۔ خواجہ غلام فرید صاحب، اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ وہ میرے پاس آ گیا حکیم صاحب، جمعے کا دن تھا، صبح 9 بجے ناشتہ کیا، بیٹھے، جمعہ پڑھا، بیٹھے، کھانا کھایا، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، حکیم صاحب واپس جانے کا نام نہیں لیتے، مریض کو چھوڑ دیا۔
ذکر چھڑ رہا تھا اپنے پیر و مرشد کا، دو کیا کہتے ہیں خوب گزرے کی مل بیٹھیں گے دو دیوانے، راز والا آج مل گیا ہے، پیار والا مل گیا ہے، سمجھدار مل گیا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، رات کے 12 بج گئے، ہم بیٹھے۔ خدا سے یہ ذوق مانگو، یہ ذوق مانگو۔ دکان پر 14 گھنٹے گزار دیتے ہو جی، چند ٹکے ملتے ہیں جن سے پھر بھی گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کوئی مارم راز ڈھونڈو، اس کے ساتھ دل ملاؤ، تیری آخرت سنور جائے گی۔ 12 بج گئے، کہنے لگے اب میں پنڈی جانا چاہتا ہوں، میری بیٹی وہاں ہوتی، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، کپڑے میرے میلے ہیں۔ میں نے بکس آگے رکھ دیا، میں کہ پیارا مل گیا، اپنے پیر کا غلام مل گیا، تو یہ میں نے کہا جی جو مرضی پسند کر لو، پہن لو، کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے کہ نہیں، جو تو نے آج جمعے پر پڑھنا ہے میں یہ لباس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں یہی اتار کر پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں، آج میرے ذہن میں بات آئی ہے، مجھے رب نے یہ توفیق کیوں دی؟ میں نے اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کرم ہوتا ہے اپنے شیخ کا، کرم ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد کا، ان کی توجہ ہوتی ہے، اور اس توجہ سے من کی دنیا میں یہ خیالات ابھرتے ہیں اور یہ ذوق پیدا ہوتا ہے۔ میں نے وہ جوڑا اتار کر دے دیا، اب جناب وہ پہن کر چلے گئے، ان کی خوشی کیا ہوگی مجھے کیا پتا، بس مجھے یہ پتا چلا کہ وہ ہفتے کے بعد پھر آ گئے، حکیم صاحب لاہور سے پھر آ گئے ملنے کے لیے، اور ملنے کے لیے کہنا آج میں نہیں آیا، میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ بالعالم بادشاہ کی اولاد میں سے ایک صاحب ہیں، وہ تجھے ملنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور میری قسمت جاگ اٹھی، مجھے معراج کا موقع مل رہا ہے، میں نے پیر سیال کے غلام کو جوڑا پیش کیا ہے، پیر سیال کے دادا پیر کی اولاد لاہور سے مجھے ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کام کر کے دیکھ لے، تیرے اس کے بدلے جو کچھ رب کے پاس تحفے ہیں محفوظ ہیں، نیکی کے قدم اٹھا، انشاءاللہ یہ فرشتہ امانت دار ہے، تیری ہر بات نوٹ کر رہا ہے، عمل کرے، بات کرے، جی دیکھے سنے جو بھی کرے، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، کسی کی خدمت کرے، کسی سے پیار کرے، کسی کی ادب کرے، کسی کی تعظیم بجا لائے، کسی کی اطاعت کرے، جو بھی اچھا کام ہوگا یہ دائیں کندھے والا فرشتہ محفوظ کر رہا ہے۔ پوری فائل تیار ہو رہی اللہ کی جناب میں پیش ہوگی، اور اس دن کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، اور وہ اعمال ان میں سے چمکتے دمکتے ہوں گے جن کا تعلق اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔